لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحه او كما قال عليه الصلاه والسلام. دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ حضرت مولانا تشریف لائے اور اپنے مسائل سے ہم لوگوں کو منتخب فرمایا، اچھی نصیحتیں فرمائی، اس کو پیش نظر رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت میں نے حدیث پڑھی، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین و النصیحت، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ اس بنا پر دین کا خلاصہ کرنے کا، نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ بھی ایک خلاصہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین نصیحت کا نام ہے۔ جیسے ایک موقع فرمایا کہ حج عرفہ کا نام ہے، تو ظاہر کہ عرفہ ہی تو نہیں ہے، بہت سے ارکان ہیں، سب کے مجموعے کو عرفہ حج کرتے ہیں۔ اسی طرح دین میں بہت سے کام ہیں، بہت سے اعمال ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے۔ اس بنا پر نصیحت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ انہی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت وہ ہے جس کی میں نے تلاوت کیا کہ اپنی امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ ظاہر ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ میرے ذہن میں نصیحت آئی، اس وجہ سے میں نے تلاوت کیا، اسی کو تھوڑا سا کہوں گا۔ آج کا دن ہمارے لیے انتہائی عظیم الشان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا ختم ہوا۔ آپ نے روایت نہیں پڑھی کہ قرآن پاک کے ختم پر دعا قبول ہوئی ہے، اور یہ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ختم قرآن پاک دعا پر قبول ہوتی ہے۔ تو وہ ختم بخاری کو کہتا ہوں کہ چونکہ امام بخاری نے کہا ہے کہ ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، تو ساری دنیا کے ذہنوں میں اللہ نے ڈال دیا کہ بخاری کے قدم پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ختم قرآن کی سعادت ہم لوگوں کو نصیب ہوئی، بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو ایسے ہوئے ہیں کہ جب گھر میں تلاوت قرآن کرتے رہتے، جب ختم کا موقع آتا تھا تو اپنے بچوں کو بلاتے تھے، گھر والوں کو بلاتے تھے اور کہتے بھائی ختم قرآن ہے، آؤ ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ اتنی اہمیت ختم قرآن کی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عظیم الشان کلام نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی تلاوت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے جاتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کرتے رہیے اتلو ما اوحی، جیسا ہم لوگوں کو تلاوت کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا نہیں فرمایا کہ آپ تلاوت کریں یا کریں، نہیں، جو امت کو حکم ہے وہی آپ کو بھی حکم ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب
آپ تلاوت کیجیے، جو کچھ آپ پر وحی کے ذریعے سے جو آیتیں پہنچ رہی ہیں اس کی تلاوت کرتے رہے۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ تلاوت اس لیے کیجیے تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ تقرب اللہ بتلاوت ہی، آپ کی تلاوت کی سے آپ کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ نہیں کہ اللہ سے بڑھ کر تقرب کا کیا مقام ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وزیر کے تقرب بھاری تقرب سمجھتا ہے، بادشاہ کے تقرب کو تقرب سمجھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو بلایا تو کوئی بات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے پھول سے فرعون نے یہ کہا کہ تم لوگ اگر جیت جاؤ گے تو تم کو ہم متقربین کیسے بنا دیں گے؟ معلوم ان کے نزدیکی تقرب کو بہت بڑا درجہ تھا، قریب بننا، اور کوئی انعام نہیں مانگا۔ تقرب تو تقرب بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ہمارے گجراتی بہت جان کرتے ہیں، وہ خواب ہے امام احمد بن حنبل کا۔ خواب میں دیکھا اور کہا یا رب العالمین بما اتقرب ہوگا، اس چیز میں آپ کا تقرب حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا عمل تلاوت کلام ہے۔ امام محمد نے پوچھا بفہم اور بلا فہم، سمجھ سے تلاوت کرنا ہے بنا سمجھ تقرب جو ہوگا، یہی کتنا ہم کا سوال ہے۔ بفہم اور بلا فہم، سمجھ سے یا بلا سمجھے، اللہ تعالیٰ فرمائے بفہم اور بلا فہم، سمجھ سے کرو یا بنا سمجھے، میرے کلام کی تلاوت سے تم کو قرب ہمارا حاصل ہوگا۔ اب یہ مشکل لوگ کہتے ہیں بلا سمجھے تلاوت سے کیا فائدہ؟ یہ لوگ بس ذوق لوگ ہیں۔ عاشق کے کلام کے تکراری میں مزہ آتا ہے۔ عاشق کو اپنے معشوق کے کلام میں سمجھے یا نہ سمجھے، مجنوں گہرا رکھیں اور بعض جگہ کہہ دینا ملتا بھی جاتا ہے۔ اتنا بیوقوف جس کے لکھنے سے کیا فائدہ؟ کہاں جاؤ اپنی خبر لو، مجنوں جیسا دل لے آؤ تب اس کا فائدہ تم کو سمجھ میں آئے گا۔ مجنوں جیسا دل لے آؤ، عشق و محبت میں یہ سب چیزیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا تکرار کرنا، زبان پر جاری کرنا ایک دم سیدھی چیز نہیں ہے، علماء کو مٹھاس مانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ حضرت بابا محمد قاسم صاحب ذکر کیا کرتے تھے، سڑک کے کنارے کوئی مکان تھا، مسجد تھی، میں نے خود سنا وہاں سے سنا تھا، ایسا ذکر کرتے تھے مولانا محمد قاسم صاحب کہ راہگیر کھڑے ہو جاتے تھے انہیں ذکر کے سننے کے لیے، اس دل سے کچھ زبان سے ذکر کرتے تھے مولانا قاسم صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے زبان میں بھی قوت دی تھی، تاثیر دی تھی، شیرینی دی تھی۔ اسی طرح حضرت باقر وہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت حاجی صاحب سے تعلق پیدا کیا تو حضرت حاجی صاحب کے ساتھ مجھے خاندان لینا چاہیے، سارے وہ رہ گئے، ایک آدھ ہفتہ رہ گئے، رات کو اٹھے تہجد کے لیے تو ذکر کیا حضرت باقر وہی نے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے کہا صبح کو کہ رشید احمد تم نے تو آج ایسا ذکر کیا کہ پرانے لوگ ذکر کرتے ہیں، ذکر کا اندر بنا سب کا مفت دھوم حدیث میں آتا ہے۔ تو وہ ذاکرین جو ثابت ہو گئے، جو فرض کے ساتھ اور قید کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، مفردوں کا مطلب لکھا ہے، مفردون پڑھنے کا مطلب جو ذکر قید کے ساتھ اور فرض کے ساتھ کرتے ہیں وہ پڑھنے چلے آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک ذکر کی ایک چیز ہے، یہ ہمارے مشائخ کو اسی لیے ملی ہوئی تھی، گنگولی بھی خالی نہیں تھے، اور مولانا قاضی حجت الاسلام نے اس چیز سے ان حضرات نے کام کیا ہے، اس چیز سے حضرت نے کام کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات جہاد سنن
شمشیری جہاد شریف میں شامل ہے. ضرورت تھی تو تلوار کو اٹھا دیا ان لوگوں نے, اور ضرورت جب نہیں تھی تو قلم کو اٹھا دیا دونوں نے, اور دونوں نے دنیا کو علم سے بھر دیا ہندوستان کو. جب وہ چیز میں ناکامی ہوئی اللہ کی طرف سے یہاں ہوا کہ چھوڑو ان لوگوں کے ساتھ ہم تیر و سران سے مقابلہ نہیں کر سکتے, علم سے مقابلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا پھنسا دیا ان لوگوں دونوں نے. مولانا محمد قاسم وہی مدرسہ قائم کیا دارالعلوم دیوبند. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو لکھا, حضرت ہم لوگوں نے دارالعلوم قائم کیا ہے دیوبند میں. کہا تم نے قائم کیا؟ ہم نے قائم کیا ہے. اتنے دونوں سے انگریزیاں ظاہر کر رہے ہیں یا اللہ امت کے لیے کوئی بہتر صورت نکالیے تو دارالعلوم کی صورت میں دارالعلوم صورت نکال دیا. اب دارالعلوم سے کام ہوگا. دارالعلوم معمولی بات. اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کو قائم کیا ہے جس کے محتمے میں اعلیٰ طور سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تھے. خاندان قاسمیہ کا احسان ہے پوری امت پر. اور یوں دیکھیے ہم لوگ گودرا سے بھیجا, مولانا اسماعیل صاحب نے ہم کو وہاں بھیجا 28 کلومیٹر آگے جہاں جماعت کے لوگ نہیں جا سکتے تھے. مجھ کو بھیجا تھا انہوں نے. جا کے میں نے 10 منٹ تقریر کیا. اتنا متاثر ہوا کہ 80 آدمی بڑی ہوئے ایک چیز پر گودرا میں کیا 80 کلومیٹر پر. انہوں نے ایک ساتھ سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. نوبت کوئی بہت زیادہ تو کہا مولانا آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہیے. کہا میرا کام ہی مطالعہ کرنے کا ہے. میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. اتنے دن کتابوں کے مطالعے کے بعد میں نے یہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اگر دارالعلوم جو کرنا ہوتا ہے ہندوستان میں مسلمان باقی رہ جاتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. پڑھے لکھے عالم بھی نہیں تھے. یہ مجھے یاد ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اللہ جب گرفتاری کا حکم ہوا تو 3 دن کمرے میں بیٹھے رہے اور اسی میں مجھ کو ٹھہرایا تھا مولانا جا کے 3 دن والے کمرے میں. مولانا قاسم صاحب 3 دن تک روپوش رہے. وہاں کی گرفتاری تھی. مولانا وہی کی گرفتار ہو چکے تھے. ان کی گرفتاری کا وقت تھا وہاں محمد قاسم صاحب. تو 3 دن کی کمرے میں تھے. وہ نکل آئے باہر مولانا قاسم صاحب. حضرت مولانا محمد حجت الاسلام نکل آئے باہر. پھر کہا حضرت ابھی تو گرفتاری کا واقع پہنچا ہی ہے, آپ کیوں نکل آئے؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن تک ہیں. اس وجہ سنت ہے 3 دن کے خبر اختیار کیجیے پانی آئے. یہ تجربہ سنت جو کہا جاتا ہے سنت کا نام ہی ہم نہیں جانتے. رسول کو رسول کی اتباع گرفتاری کا آڈر بھی موجود ہے. جیل بھیجے جانے لیکن کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر 3 دن اختیار کیا. اب قاسم کے لیے روانی ہوئی 3 سے زیادہ خبر اختیار کرے باہر نکل آئے. یہ تھے متبعین سنت. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے دین کا کام کیا. باقی رکھا دین کو سنت کو اتنا پر اس کے طریقے کو میں تو بہت کہتا ہوا آیا ہوں. سب جانتے ہیں کہ قاسمیہ باقی رکھو. مسئلے کو دیوبندیت کو فروغ دو. اسی میں فلاح ہے, اسی میں عافیت ہے. دوسروں کے طریقے کو اختیار کرو. ان حضرات یہ حضرات سلف صالحین تھے, سلف صالحین تھے. اور امت کی اصلاح کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. کتاب اللہ وسنت رسول اللہ وسیلت سبب. سلف کی سیرت دیکھو. وہاں کا وہی کا کیا طریقہ تھا, وہاں قاسم صاحب کا کیا طریقہ تھا, کس طرح انہوں نے دین کو اختیار کیا, دین کو پھیلایا سارے عالم میں. کوئی جگہ ایسی نہیں دنیا میں جو دیوبند کے قاسم میں موجود نہ ہو. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اپنے مشاہد کے تعلیم کی اہمیت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دی. یہ سچے لوگ تھے, سچے لوگ تھے. ابھی میں گیا تھا ایک بہت پرلطف ہے اندور گیا تھا میں. اندور وہاں سے 40 میل پر ایک جگہ ہے جو بالکل کھنڈرات کے قریب. کھنڈرات ابھی ابھی جاتے تھے وہاں. 2 مسجد بڑے کو دکھا ایک ہی بڑی ہے, ایک بند ہے.
10,000 طلبہ رہتے تھے یمن کے اور شام کے. ظاہر دقتیں وہاں علماء رہتے تھے، مشائخ آتے پھر آباد نہیں برباد ہے. مسجد میں ہم اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتے چھوڑنا، اتنی بڑی مسجد لے کے سب بنا جو جاتا ہے وہی آتا ہے، وہاں وہ دیکھنے لائق جگہ ہے. حضرت علی نے بھی تشریف لائے، بہت کوشش کیا کہ مسجد کو کھلوانے نماز کے نہیں کھلا سکے. میں گیا دیکھا سب پر اثر ہوا. میں نے دیکھا سب لوگ متاثر ہیں، تو میں نے بیان کیا، ایسے موٹر بیان کرتا ہوں میں، سب لوگ متاثر ہیں، بہت متاثر ہیں. اتنا مزہ نہ ہوگا دوڑ کے جب آیا اتنا کا. میں نے کہا کہ آپ سب لوگوں کو رنج ہے، کیوں اتنی بڑی جگہ ویران ہو گئی ہے جہاں 10,000 طلبہ رہتے تھے یمن کے اور شام کے اور ایسے مشاہد تھے. مسجدیں دیکھ کے معلوم ہو کہ سب جاؤ مسجد دلی کی ہے سب. میں نے کہا دیکھو یہ اللہ کی جگہ تھی، اللہ کی مسائل کو تم نہیں جانتے. تقدیر خداوندی کے کوئی جواب تم نہیں دے سکتے، کوئی حل نہیں کر سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بس منتقل کیا ہے، ختم نہیں کیا ہے. اینٹ پتھر کی کوئی وقت اللہ کے نہیں، اصل چیز کو منتقل کر دیا اللہ تعالیٰ نے دوسرے اداروں کی طرف. میں نے کہا دلی میں شاہ ولی اللہ صاحب مدرسے کا وجود ہے، اسپتال بنا ہوا ہے، یہ کیا بنا ہوا ہے. شاہ عبدالرحیم صاحب مدرسے کو دیکھتے ہیں، دیکھا کہاں جہاں پڑھا قاسم صاحب نے پڑھا پتا نہیں کہا ہے، ماں گنگوئی کو پڑھا مالی نہیں کہا ہے. جگہ کو اللہ نے بدلا ہے، لیکن جو علوم و معارف جگہ کو منتقل کر دیا. جس کو سنبھالا شاہ ولی اللہ صاحب جس چیز کو سنبھالے ہوئے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب جن کو سنبھالے ہوئے تھے، ماں گنگوئی و قاسم نے سنبھال لیا. اور دیوبند جیسے تجربے مدارس سنبھالے شاہ کے اندر میں نام لیا تھا. مدارس کی شرح نے دلی کے مدرسے کی بدل کر دیا، دارالعلوم کو دے دیا. چیز آ گئی وہاں پر کی پتھر نہیں آئے، پتھر کو چاہیے جائے. میں نے کہا یہ سب چیزیں تصور روکے ہوئے آ رہے ہو، اللہ کی مشیت ہے، تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منحصر کیا، لیکن دوسری چیز علوم و معارف کو سیدھا کر دیا دوسری جگہ پر. اس کے آپ میرے دوست اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ شان ربوبیت منتقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو علوم بھی باقی ہے، وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے علوم باقی ہے. دیوبند جو ایسا خالد صاحب نے جو لکھا ہے مسلک کے دیوبند، اس میں لکھا ہے مسلک ہمارا کیا ہے، ولی اللہی ہے. مسلک ولی اللہی، سیاست ولی اللہی لکھا ہوا ہے. تو مطلب کہ مسلک ولی اللہی ہے، دیوبند میں باقی ہے، چاہے دلی میں نہ باقی ہو. اس طرح میرے دوست اصل چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علوم اور معارف، انبیاء کے جو علوم تھے جو ہمارے بزرگوں کے سینے میں آئے تھے، وہ اب بھی باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہیں گے، قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ آخری دین ہے، یہ دین باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا. الاسلام یاد بڑا ہی ہوگا، کتاب بھی باقی رہے گی. اب ہم کو ضرورت ہے ان کی تعلیمات کا ہم عمل کریں. قرآن سے جو ثابت ہے، اعمال، اخلاق، عقائد، معاشرت، ان کو معلوم کریں گے تب تو عمل کرو. ان کو معلوم ہی نہیں معلوم کرو. ہمارا دین جو ہے باقی ہے اور کوئی اس کے اندر عیب اور نقص نہیں ہے. ایک مصری آدمی کل میں بیان کیا تھا، ایک مصری آدمی کہتا ہے کہ تم کو اپنے نبی کی سیرت میں، ان کی تہذیب میں کون سی چیز کمی معلوم ہوئی کہ تم نے دوسروں کی تہذیب کو اختیار کر دیا. اس بنا پر میرے دوستوں ان بزرگان نے دین کو قائم رکھا ہے. ایک ایک دوسرے کو باقی رکھنے کی کوشش کیا ہے. ماں گنگوئی صاحب جی وہ غریب تھے، ماں گنگوئی، ماں قاسم صاحب جی، یعقوب صاحب جی، ان کی کتابیں آپ دیکھیے، سیرت پر رسول پر کیسی عمدہ عمدہ کتابیں ہیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے اکابر کے طریق پر رہنے کی توفیق. اور سیرت سرف شیخ قیام الدین گوئے، شیخ قیام الدین کہتے ہیں کہ معیار انکار پر سے شاید
اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اس کو چھوڑو گے گمراہی میں جاؤ گے. تم کتاب اللہ کو اپنے سلف جیسے نہیں سمجھ سکتے، سنت رسول اللہ کو اپنے سلف جیسے نہیں سمجھتے. ان کے جو سمجھی ہوئی چیزیں ہیں ان کو پیشرو بناؤ، پیشوا اپنا بناؤ، ترقی کرو گے. اور جو اپنی میل نکالو گے اپنے اقوال کو اور رائےوں کو، بس وہی سے گر جاؤ گے. تمہاری رائے حیثیت کیا ہے اپنے اکابر کے نام میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اکابر کے طریقے پر رہنے کی توفیق رحمت فرمائے. اکابر دین، ان کی کتابیں پڑھو، ان کی تقریر سنو، ان کی کتاب بہت سی چیزیں میں بیان کرتا ہوں دیوبند کی، تو لڑکے کہتے ہیں کہ تم ہم نے سنے نہیں. میں نے کہا اب یہ لوگ بھی بیان نہیں کرتے اپنے اکابر کی سیرت. مولانا مودود نے کہا تھا اکابر کی سیرت یہ لوگ بھی نہیں بیان کرتے. اکابر کی سیرت میں نے بیان کیا. بہت سے لوگ تھے مولانا لیجیے یہاں سے وہاں کو بنا سکتے ہیں. ابھی مغرب کی سنت پوری نہیں پڑی تھی، کرسی آنے لگی. وہ کرسی والے کیا سنت پڑے گا؟ ہم لوگ نے سنت نہیں پڑھنے دیا. میں نے کہا دیکھو یہ دارالعلوم ہے، یہاں کرسی میں رکھو، علم کی روشنی میں، جہادت کی روشنی میں نہ رکھو. بولے بات میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا ہے کچھ کہا ہی نہیں. یہاں کرسی میں رکھو، علم کی روشنی میں رکھو، جہادت کی روشنی میں نہیں. پھر کیا فرق رہ جائے تمہیں اور علم میں؟ میرے دوستوں، ہم کو اپنے بزرگوں کی تعریف کرنا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو باقی رکھے. پریشانی بھی آ سکتی ہے، الفتیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن ہم کو اپنے اصول پر قائم رہنا ہے. اسی میں ہم عافیت، اسی میں چاہیے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ نصیحتیں کی ہیں. اس موقع پر نصیحت میں تھا، مرکز میں بیٹھا ہوا تھا. پہلی بات ہے مولانا عبید اللہ بلیانی تھے. بلیا کتنے میں پڑھے پڑھائے تھے وہ ہمارے لوگ آتے ہیں. تو کچھ لوگ جا رہے تھے وہاں کہاں جا کر رہے کوئی نصیحت سن کے جاؤ. تو وہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ میں بھی نصیحت کرتا ہوں. تو انہوں نے نصیحت کیا اس سے بھی من آتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ تم کو لوگ دیکھیں گے کہ تم چلہ لگا کے آئے ہو، نماز کے کتنے پابند ہو، جماعت کے پابند ہوئے کہ نہیں، تمہارے اخلاق کے کیا حال ہے، یہ سب تم امتحان میں جاتے ہو. چلے کے بعد تمہارے گاؤں والوں کے امتحان میں ہے. تم کو سب سے پہلی بات یہ نماز کا اہتمام کرنا جماعت کے ساتھ. اسی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقیات کو بڑھتا نہ کہ آپس میں قدر تعلق نہ کرنا، بلکہ قدر تعلق جو کرتا ہے اس کے ساتھ پھر تعلق میں جوڑنا. یہ ہے صرف من قطع کا، یہ حدیث پڑھی ہے صرف من قطع کا. جو تم سے رشتے کو توڑے اس کو بھی چھوڑو. یہ تمہارا اصلی کام ہے. جب جاؤ گے تو تمہارے چیزیں کی قدر ہوگی. بڑے سمجھیں گے جیسے گیا تھا وہ دیا گیا. یہ ہمارے اکابر تعلیم کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کام بڑھا ترقی کرتا ہے. اس طرح آپ اپنے اکابر کے اصول کو اور ضوابط کو، چاہے وہ خانقاہی اصول ہو، خانقاہوں میں بھی اپنی تبدیلی نہ کرو. میں یہ بھی کہنا ہے مجھ کو خانقاہی اصول میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. میں سخت مخالف ہوں. ہمارے خانقاہ میں بدعت نہیں آنی چاہیے، رسوم نہیں آنے چاہیے. اللہ کے لیے خانقاہ میں بیٹھو، ذکر کرو، اللہ سے نہ لگاؤ، مخلوق ادھر ادھر سے نہ دیکھو. اللہ بہت اللہ ہی کو سامنے رکھو. اللہ کہہ کر کے دوسروں کی نظر نہ رکھو. دوستو لکھا ہے علامہ شرانی نے، اے خانقاہیوں ویسے دعا لکھ رہے ہیں، تم سے جو کھیلنے والے اچھے ہیں، ان کھیلنے والے کی نظر اللہ پر ہے. کھیلے پر اپنے اللہ پر، تمہاری نظریں لوگوں کی جیبوں پر ہے. تم ان سے بے انتہا گھٹیا ہو. اور کوئی مجھے نہیں، وہ خانقاہی ہے جو اللہ پر نگاہ رکھتا ہے. میں بات ہوتا ہے دوستوں، میں مدرسے کو نہیں کرتا، خانقاہوں کو بھی کہتا ہوں. لوگ الفاظ نہ بناؤ، خانقاہ کو کھیل بچوں کا نہ بناؤ. خانقاہ یہ ہمارے بزرگوں کی صوفہ اس کا بنیاد ہے. مسجد نبوی میں صوفہ اور وہ اس کی بنیاد ہے. وہاں لوگ کہتے تھے
کھجور اتنا تھا، کھجور ٹانگ گیا تھا، بھوک لگ رہی ایک دو کھاتے کسی فکر میں جاتے، ان کو کھانے کی فکر نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کھانے کی فکر تھی. جب کوئی چیز آتی تھی بہت بیچارے جہنم کو پوچھ رہے ہیں ان کو دو یہ خانقاہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلی خانقاہ کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جماعتیں بھی اصلی ہوں، خانقاہیں بھی ہوں، مدرسے بھی ہوں، معمولی بات نہیں یہ ہوں آج نور ہو جائے. دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت فرمائی صحابی کو، اس کو میں نقل کرتا ہوں. فرمایا رسول اللہ چھوڑ دیتا ہوں اس کو دے جائیں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. پہلی نصیحت ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو. بنیادی چیز اس دنیا میں ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا تاکہ عبادت کریں. بعض لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں صاحب جلالہ نے بھی کیا تیار تاکہ لوگ بتائیں اس سب کی ضرورت نہیں ہے. عبادت کم ہے معرفت سے کیوں تبدیل کرتے ہو ہمارے مقدمہ میں جلالہ بتا رہا ہوں میں لیابدون کیوں کرتے ہو؟ لیابدون کم لفظ ہے عبادت کرنا. آج کو کرنے کیا ضرورت ہے آپ کو؟ لیابدون تاکہ عبادت کریں. عبادت کسے کرتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو اللہ کے راضی کرنے کے لیے وہ عبادت ہے. جو اللہ نے ہم بیٹھے ہیں اللہ کے راضی کی عبادت ہے. لیابدون کا ترجمہ لیابدون ہی بنا دے دو. یہ آپ سے نظر کوئی حد نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے فکر لیابدون تاکہ میری عبادت ہے. کہتے اعبدوا الرحمن. رحمان ہے اعبدوا اللہ نہیں رہا، یہ ہمارا روکا ہے. اعبدوا اللہ نہیں، اعبدوا الرحمن. رحمان کے اوپر رحم کر رہا ہے. یہاں بھی رحم کے لیے تیار ہے، وہاں بھی رحم کرنے کے لیے ہے. تو یہاں موقع اطاعت کرانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حضور متوجہ کرنے کے لیے کہ رحمان سے تمہیں رحم کرتے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، عبادت کرو. اعبدوا الرحمن. رحمان کی عبادت کرو. رحمان کی عبادت یہی ہے. صرف نماز روزہ عبادت نہیں بلکہ کوئی کام کرو اللہ سے راضی کرنے کے لیے یہی عبادت ہے. اور جو اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے اس پر راضی رہے وہ عبودیت ہے. عبادت اور عبودیت میں بھی فرق ہے. ہر وہ کام جو اللہ سے راضی کرنے کے لیے عبادت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آئے اس پر ہم راضی رہیں یہ عبودیت ہے. اور عبودیت کا رشتہ عبادت سے بنا ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہیں آپ ہی نہیں کہا، آپ سے کہا ہے. عبادت کا تعلق صرف دنیا سے ہے اور عبودیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے. اعبدوا الرحمن. رحمان کی عبادت کرو. دوسرا کیا کر میں آپ سے بولتا ہوں کیا تم عبادت کرو گے کھانا پینا بھی کھلا دیا کرو. کسی سے پہنچا ہوگی پھر آسان کر دیا نہیں، طریق کو آسان کر دیا کہ اگر تم عبادت کوئی نہیں کر سکے تو کھانا کھلا کر بھی کھانا کھلا دیا کرو. اور اطعموا الطعام. کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے سے اللہ کی رحمت مقدور ہوگی. اس سے بھی نیت یہ ہو کھانا کھلانے میں تاکہ مومنین کے قلوب کو خوش کر دو، اپنے بھائیوں کو مانوس کر دو. اور حضور کھانا کھلاتے تھے ان کی اتباع کی نیت کرو کہ اتباع سنت سے حضور کی تو یہ کھانا کھلانے کا الگ ثواب اور حضور کی سنت کی اتباع کی نیت کرنے سے الگ ثواب ملے گا. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام. کھانا کھلاؤ. اور تیسری چیز اس سے بھی آسان ہے، یہ بھی نہیں کر سکو اگر بھوک کی بنا پر نہیں ہمت ہے یا نہیں ہے. آپ سلام سلامی کر دیا کرو، زبان ہلا دیا کرو. وہاں تک کھانے کھلانے میں ہاتھ ہلانا، پیر ہلانا، بیوی کو کہنا تجھے جانا پڑے گا نہ بیوی نے تیار کیسے کھلاؤ گے، روپیہ جانا ہے کیسے کھلاؤ گے. لیکن اس میں سے نہ بیوی کو محتاج ہے نہ کوئی اور محتاج. اب سلام کا اشارہ کرو، اسی چیز کو زیادہ پہنچ جاؤ گے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. سامنے سے جنت میں پہنچ جاؤ گے. کبھی ان کا حدیث آئی ہے کہ رابط میری کی حدیث ہے، معمولی حدیث نہیں ہے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام. کھانا کھلاؤ. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلاؤ، لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے کھانا کھلاؤ. اگر کھانا کھلاؤ گے لوگ تم سے مانوس ہوں گے، خوش
خوش ہوگی، اس کی خوشی کی وجہ سے جنت میں بھیج دی جائے گی. اور یہ بھی سلام افشاء سلام اس کے اندر بہت کمی ہے، بہت کمی. افشاء سلام زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں کرتے. ایک مدرسے میں گیا، بڑے مدرسے میں ہر جگہ لکھا تھا افشو سلام، اچھی سے سلام نہیں کیا، بڑے سلام میں جواب پوچھا نہیں دیا. میں نے کہا انگلش کیا پڑھتا ہے، سلام کرنے میں سلام میں جواب تک کسی نے دیا. دوستوں بزرگوں، جب ان سنتوں کا ہم عمل نہیں کریں گے، ہمارے اداروں میں اس پر عمل نہیں ہوگا، تو کیا برکت رہ جائے گی دنیا. ایک مسواک کی سنت کے طور پر گلا پتہ نہیں ہو رہا تھا، تو جس سنت کو اتنی حضور نے تنبیہ فرمائی اس میں کمی ہوگی تو کیا اس کے نتائج مجھے نہیں سمجھ آئیں گے. اب سلام شاید سلام بہت بڑی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، بہت بڑے فقیر بھی تھے. ہم لوگ کی فقہ دارالعلوم میں جو کی عبداللہ بن مسعود سے وہ جاتے تھے بازار میں، ایک آدمی کو دیکھ بھی جاتے تھے، جائے جب گھوم گھام کر کے آ گئے تو انہوں نے کہا حضرت آپ جاتے ہیں بازار کچھ خریدتے ہوتے جائیں چلے جاتے ہیں. فرمایا ارے پتی پیٹ والے دوڑ والے ایسی بات نہیں سمجھتے، میں اس لیے جاتا ہوں سلام کرنے کا موقع ملے، اس وجہ بازار میں جاتا ہوں، چیز خریدنے کے لیے جاتا. یہ ہمارے صحابہ تھے، حضور کی سنت کا اتنا خیال تھا تو دین یہاں تک پہنچا ہے. دین یہاں تک پہنچا ہے ان حضرات کے خلوص کی بنا پر، عمل کی بنا پر. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کیا ہے نتیجہ سنیے، کوئی موقع کچھ بھولو کہتے ہیں افضل سلام تدخل الجنت بالسلام، سلام کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 3 عمل عبد الرحمان، اس میں بھی کوئی چاہیے اگر کچھ ہو تو کھانا کھلاؤ اور وہ بھی کچھ نہیں کہتے تو سلام کرو، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جنت میں پہنچا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماشاء اللہ صاحب، اگر اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق، تو نماز کی طرف توجہ کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو. اور لوگوں سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو تو سلام کا افشا کرو. 3 ہی تعلق ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کے رسول کا اور لوگوں سے تعلق. نماز سے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، درود شریف سے حضور سے تعلق پیدا ہوگا، اور باہم سلام کرو گے تو لوگوں سے تعلق ہوگا. کسی کوئی زبان بات میں دو بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق برابر فرمائے. آپ ہم جا رہے ہیں، ہمارے رمضان مبارک ظاہر ہے، اس وجہ سے یہاں سے کچھ لے کر کے ہم جائیں تاکہ لوگ حضرت پانی رکھ لیتے ہیں، اس میں پانی رکھ دیا رہتا ہے، ٹھنڈا پانی رہیں کے پاس رہتا ہے، ان کے پاس رہتا ہے، دیر سے سکتا ہے. اسے اتنا جمع کر لو کہ سارے سال کام کے کرے. اتنا جمع کر لو رمضان میں کہ سارے سال فرماتے تھے جیسا رمضان ویسی سال 5 سال فرمایا. رمضان جیسا کاٹو گے وہی سال کا ڈھیر فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان جمع ہونے کی جمع قبول فرمائے. ختم قرآن ہوا ہے اس کو قبول فرمائے. ہمارے مولانا نے بڑی دعائیں عمومی اور خصوصی سبھی فرما دیا ہے، ہم لوگ نے اس کو اللہ قبول فرمائے. لیکن یہ نہیں کہ ہم ان کی دعا کافی ہے، ہم بھی کرتے رہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کرتے رہیں، سب کے لیے کرتے رہیں دعائیں. اس طرح فرق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل میں توفیق دے اور آپ کو بھی ہمارا الحمد للہ شریف پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام الله. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اجرام کے یا اللہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرما. اپنے رضا اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنا دوست بنا دے، اپنا غریب بنا دے اور جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دے. جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دے. یہ اپنی اشرا ہے. اس کو میرا اللہ خود حضور نے فرمایا جہنم سے نجات کا
مطلب یہی ہے کہ دخول جنت کا یہ اثر ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دیں. فیصلہ فرمائے کہ یہ لوگ ہم جہنمی نہیں ہیں. فیصلہ فرما دے کہ ہم کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے. یا اللہ ہر کسی کی آپ کی دنیا میں بھی عطا فرمائے. جس میں جو تکلیف اس تکلیف کو دور فرما. طرح طرح کی پریشانیاں ہیں اور آنے کی بنائے امید ہے, لیکن منہ تو قبل تموت بھی نہ بنو, مرنے سے پہلے بھی نہ مرو, اپنے کام میں لگے رہو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر سے بہتر معاملہ فرمائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس امت کی حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ نبی. اس وجہ سے دل سے سنت و عمل, نماز و عمل, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, غیبت شکایت سے بچو. انشاءاللہ یہ سب چیزیں رہیں گی, ہر کسی کی عافیت ملے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي